مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر، اسباب کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہے، پھر مشورے بھی کرتا ہے۔ مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے بولو زیادہ ہے۔ آج کاموں کو استخاروں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، جو کرنے کا کام ہے مشورہ وہ نہیں لیا جا رہا، اور جو استخارہ سنت ہے وہ کیا نہیں جا رہا۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے۔ اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا تو پھر اللہ سے مشورے سے بعد مخلوق سے مشورے کی اجازت ہوتی؟ دیکھو، ایک کینسر کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا، آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں کہ مجھے علاج کہاں سے کرانا ہے اور کتنا خرچہ ہوگا، امریکہ جا کے علاج کروں یا پاکستان میں ہی کروں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مشورہ لیا، اس کے بعد آپ ایک پلمبر سے مشورہ لے رہے ہو، یار مجھے کینسر ہو گیا تو بتا۔ وہ کہے گا یار ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کس سے مشورہ لے رہے تھے؟ آپ لوگ، میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں تو تھوڑا سا ساتھ دینا۔ وہ کہے گا آپ تھوڑی دیر پہلے مشورہ لے رہے تھے کینسر، بلکہ کینسر کے اسپیشلسٹ کو غصہ آئے گا، کمبخت تیری نظر میں میری اور پلمبر کی کوئی فرق نہیں ہے؟ جب تو نے مجھ سے مشورہ لے لیا تو اب کسی جمعدار سے تو کینسر کے بارے میں مشورہ لے رہا ہے؟ تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی اوقات ہے؟ تو اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہے اور اللہ خواب میں آ کے آپ کو بتائے گا کہ کرو یا نہیں کرو، ریڈ کا مطلب نہیں کرو، گرین کا مطلب کر لو، کالے کا مطلب مت کرو اور وائٹ کا مطلب کر لو، لوگوں نے یہ بنائی ہوئی باتیں، تو پھر قرآن میں پبلک سے مشورے کی اجازت یا حکم ہوتا؟ قرآن میں سورہ شورا نازل ہوتی جس کا نام ہی مشورہ ہے، قرآن میں یہ ہوتا وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، یہ ہوتا قرآن میں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے استخارہ مشورہ بولو نہیں ہے۔ جب مشورہ نہیں ہے تو جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو سامنے والا اپنی رائے دیتا ہے، جب مشورہ نہیں لیتے تو رائے دیتا ہے پھر وہ، بلکہ ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ ایک بھکاری کے پاس نا ایک خاتون کے پاس ایک بھکاری آیا، ہٹا کٹا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بھیک مانگ رہا ہوں، مشورہ نہیں مانگ رہا آپ سے، جو مانگ رہا ہوں وہ دے سکتی ہیں تو دیں، باقی چیزیں جو نہیں مانگی ہیں وہ دینے کی بالکل ضرورت بولو۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی مشورہ دے، ہم کہتے ہیں نا بھائی صاحب میں نے آپ سے مشورہ مانگا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر اللہ سے یہ مشورہ ہوتا تو اللہ جواب دیتا، اور جب اللہ جواب دیتا تو مخلوق سے مشورے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو استخارہ پھر ہے کیا بھائی؟ بھائی استخارہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل تیرے لیے میرے علم میں بہتر ہے تو مقدر کر دے اور اس میں برکت دے دے، بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر، ہٹا دے اس کو یہاں سے۔ اب کرنا کیا ہے استخارے کے بعد؟ جب اشارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ جو استخارے سے پہلے کرنا ہے وہی استخارے کے نہیں آئی بات کر۔ اس کی مثال ایسے ہے، کیونکہ استخارہ دعا ہے نا، تو آپ وہی کینسر کی، اللہ نے ویسے کوئی ہلکی مثال لے لیتا ہوں، کینسر کی تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے، آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے، آپ چاہتے ہو کہ میرے سر پہ بال اگیں، تو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن والوں کے پاس جاؤ گے نا، آپ ان سے مشورہ لوگے کہ تیل لگا کے قدرتی طریقے سے اگائے جائیں یا ٹریکٹر چلا کے کھاد ڈال کے یہاں کی فصل یہاں لگائی جائے۔ یہی دو طریقے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اور پھر کس ڈاکٹر سے علاج کیا جائے۔ تو آپ نے، میں بات ہی دماغ سے نکل گئی میری جو میں مثال دینا چاہ رہا تھا، یہ کینسر ہی کی ٹھیک تھی یار۔ اس میں ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، خبردار سگریٹ کینسر کے لیے نقصان دہ۔ ایک آدمی دکان پہ گیا، اس نے سگریٹ خریدی، اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت کے لیے، مردانہ قوت کی کمزوری کا ذریعہ ہے۔ اس نے فوراً واپس کی بولا وہ کینسر والی دے دے بھائی، تو کون سی دے دے؟ لوگوں کو کینسر قبول ہے، دوسری بیماری قبول، کہتا مر جائیں۔ تو میرے ذہن سے ہی وہ مثال نکل گئی جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ ہاں آپ گئے ڈاکٹر کے پاس،
ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا بھائی کینسر کا یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے کہا بھائی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں دعا کر دیتا ہوں. تو آپ مولوی صاحب سے پوچھو گے مولوی صاحب دعا کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ جو دعا سے پہلے کر رہے تھے. کیا خیال ہے بھائی دعا سے پہلے جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ کینسر کو دور کرنے کے دنیاوی اسباب اختیار کر رہے تھے. اور کینسر کو دور کرنے کا دنیاوی سبب کیا ہے؟ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جانا. تو وہی پہلے بھی تھا، دعا کے بعد بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. تو استخارہ بھی دعا ہے، استخارے سے پہلے بھی وہی کرنا ہے جو استخارے کے بعد کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرنا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر جب یہ دعا ہی ہے تو پھر دعا ہی ہونا، یہ استخارے کی الگ سے کیا آیا کہ 2 رکعت پڑھ کے اس طریقے سے دعا مانگی جائے؟ بھائی ہے دعا ہی، لیکن اس کے الفاظ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی سکھائے ہیں اور اس کا طریقہ سکھایا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ عام دعاؤں سے اوپر کی دعا ہے. اس کی قبولیت کا امکان دوسری دعاؤں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. لیکن کرنا وہی ہے جو دعا سے پہلے، اور جو دعا کے بعد بھی وہی کرنا ہے جو دعا سے پہلے کرنا ہے. اب پہلے کیا کرنا ہے؟ کامیابی کے اسباب اختیار کرنے، اور کامیابی کے اسباب میں سب سے اہم ترین سبب ہے اس کام کے ماہرین سے مشورہ لینا. آپ کینسر کے پیشنٹ ہو تو کامیابی کا سبب یہ ہے کہ اس کام کے ماہرین جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا. 2 چیزیں، مشورہ بھی لیا جائے گا اور اس کے ماہر سے لیا جائے گا. کسی پلمبر سے مشورہ لینا تو بھی جتنے مرضی استخارے نکال دو برباد ہی ہو گئے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو 20 استخارے نکالے تھے پھر بھی ناکام ہو گئے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اس کام کے جو دنیاوی اسباب ہیں نا کامیابی کے، وہ آپ نے اختیار نہیں کیے. کیونکہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب آپ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے ہو. آپ ساری رات تہجد میں دعا مانگتے رہو، پوری رات رو رو کے گر گڑا کے مر جاؤ، آپ بے ہوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے روٹی کھلا دے، لیکن صبح آپ پراٹھا اپنے نوالے حلق میں نہیں اتارتے تو وہ خود بخود اڑ کے دعاؤں کی وجہ سے آپ کے حلق میں نہیں جائے گا. آپ کو روٹی تلاش کرنی پڑے گی، آٹا لانا پڑے گا، گوندنا پڑے گا، تندور میں ڈالنا پڑے گا، پھر نکالو گے، پھر اس کو لقمہ بنا بنا کے کھاؤ گے. تو ایسے ہی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے ظاہری اسباب میں جو سب سے پاورفل سبب ہے وہ ہے اس فن کے ماہرین سے مشورہ. اس لیے علماء کہتے ہیں استخارہ نہ کیا ہو، مشورہ لے کے کام کیا ہو، کامیابی کا پھر بھی امکان ہے. لیکن استخارہ کیا اور مشورہ نہیں کیا تو کوئی امکان نہیں ہے کامیابی کا، کیونکہ آپ نے تو اس کے اسباب ہی پورے نہیں کیے نا بھائی. کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لوگ الٹا کر رہے ہیں. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے لونڈے لپاڑے ملیں گے جو قدرت کی طرف سے بے روزگار نہیں ہیں، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے روزگار، 1 نمبر کے سست، کچھ بھی نہیں کرتے سوائے رزق بڑھانے کے وظیفوں کے. مجھ سے پوچھتے ہیں روزی بچانے کا وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا جتنا ٹائم وظیفہ میں لگائے گا اتنا ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگا دے، اور وظیفے میں بس ایک کافی ہے. رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لے. اللہ اردو بھی سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہو یہ والی الفاظ 6 دفعہ دہرائیں گے تو اللہ کی سمجھ میں آئے گا؟ بھائی اپنے اسٹائل. آپ کو کسی سے بھیک مانگنی ہوتی ہے، وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہو یا اس سے مانگتے ہو؟ کیسے گھما گھما کے مانگتے ہیں. سیٹھ صاحب کے پاس جب جائیں گے سیٹھ صاحب سے کہیں گے ایکچولی وہ آیا تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جا تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس سکتا تھا لیکن اصل میں آپ کے پاس اس لیے آنا ہوا کہ میرے ذہن میں آپ ہی کا آ رہا تھا کیونکہ آپ ہی اللہ نے آپ کو. کیسا گھماتا ہے نا. جب دنیا مانگنی ہوتی ہے تو مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے. جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وظیفوں پہ آتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے آپ سے مانگنا، کہ کوئی اللہ سے مانگے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ دعاؤں میں جب کام ہوتا ہے تو انسان نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. وظیفے سے کام ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کام تو ٹھیک ہے اللہ نے کیا لیکن یہ طاقت کس کی تھی؟ یہ وظیفے کی پاور ہے کہ اللہ کو سمجھ میں بات آ گئی. میں وظیفوں کو ناجائز نہیں سمجھتا لیکن دعاؤں کو فوکس کرو. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اسباب اختیار نہیں کر رہے، نہ صحت کے اسباب نہ جاب کے اسباب. کاروبار وہ کریں گے جس کا نہ سر نہ پیر. سردیوں میں ایک آدمی برف بیچ رہا ہو اور گرمیوں میں جلتے ہوئے کوئلے بیچ رہا ہو
ابھی دیکھو ان کا برف کا بزنس ہے, سردیوں میں بند کر دیا انہوں نے. یہ بھائی بیٹھے ہوئے نا بھاولپور سے آئے ہیں, تو میں نے کہا سردیوں میں برف کی, کہہ رہے ہیں اب سردیاں ہیں برف تھوڑی چلے گی, بھاولپور کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے. اب یہ سردیوں میں بھی برف کا کام کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں مفتی صاحب جب سے نومبر دسمبر آتا ہے نا پتہ نہیں ہمارا کاروبار کی ایسی کہ لگتا ہے کوئی نظر لگتی ہے, جون میں کوئی نظر لگا کے جاتا ہے اور دسمبر میں جا کے وہ لگتی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. کیا چل رہا ہے یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے یار. پچھلے سال بھی نومبر میں سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا, 4 مہینے ہیں اس میں بھی ہمارے بیوی بچے ہیں, کیسے گزارا کریں یار, کوئی پڑھنے کو بتا دو, ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو بھائی تو بے وقوف ہے بھائی, تو نومبر دسمبر میں وہ بھی پنجاب میں کوئی گولا گنڈا کھائے گا کیا؟ کیوں برف بیچ رہا ہے بھائی؟ تو کوئلے بیچ, اس میں کیا چلے گا, کوئلے بیچو آپ. وہاں لاہور میں سردی اتنی سخت ہوتی ہے لوگ کوئلے گرم کر کے کھائیں, اس کا تو تصور ممکن ہے, کھاتے نہیں ہے لیکن ایسا نہ کوئی کوئلے کا بزنس شروع کر دے. کام الٹا کر رہے ہیں. جس کام میں ذرہ برابر تجربہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بزنس شروع کریں گے. کتنے لوگ ہیں میرے علم میں, ایک آپ کو پتا گولڈن شیک کے نام سے ایک وہ پالیسی گورنمنٹ کی نکلی تھی نا کہ ریٹائرمنٹ لو اور اتنا پیسہ لو. کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. کیا کیا ایک صاحب نے, پیسہ لیا بیکری کھول لی. ہم ان سے کہہ رہے تھے آپ کو بیکری کا تجربہ ہے, آپ کے باپ دادا میں کوئی کیک بنانے والا بھی گزرا ہے, کوئی ایک ہے جس نے کبھی نمکین بسکٹ بنایا ہو؟ نہ جی. تو میرے بھائی جس کام کا سرے سے تجربہ نہیں ہے, لاکھوں روپے اس میں لا کے آپ ابتدا کر رہے ہو, اتنا بڑا رسک لے رہے ہو آپ. فوراً جواب میں پتہ ہے کیا, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے کہا محنت کرو, جو مقدر میں ہوگا ملے گا. روڈ پہ آ گئے, بیویوں کو طلاقیں ہو گئیں, بیویاں بھاگ گئیں. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی باتیں ہیں. بھائی کس بے وقوف نے کہا کہ آپ کو بیکری کھولو؟ بیکری کے لیے پہلے کیا چاہیے, کسی بیکری والے کے پاس پہلے 2 سال جاب کرو, کتابوں سے نہیں کیک بنانے کے طریقے. وہ کیا کرتے پہلے تو یوٹیوب کا زیادہ دور نہیں تھا, کتابوں سے کیک ایسے, بسکٹ ایسے, فلانا ایسے, اور پھر ملازموں کے حوالے کر دیا. یہ تو حماقت در حماقت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اس طرح کے ہمارے ہاں حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, کیسے ہر چیز کے سوٹیبل اسباب اختیار کیے ہیں. کیسے اسباب. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ایک بہت اہم بات, ہم نبی کی زندگی کی وہ سیرت دیکھتے ہیں, سیرت کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جس کا معجزوں سے تعلق ہے. جس کا کس سے تعلق ہے؟ معجزے. آسمان سے فرشتے, یہ کیا ہے؟ معجزہ. بدر میں 313 تھے, مقابلہ کس سے ہوا؟ 1000 سے. جیتا کون؟ 313. تو یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا. شریعت کے احکام کا مدار معجزوں پر نہیں ہوتا, گراؤنڈ ریئلٹی پر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے معجزوں پہ نہیں گزارنی. کس پہ گزارنی ہے؟ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ 313 ہم ہو, سامنے دشمن 1000 ہو. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے فوراً پتلی گلی سے نکلو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. یہ حکم ہے, آرڈر ہے قرآن کا. ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. اللہ کہتے ہیں 1000 کا 2000 سے مقابلہ ہوگا, جتوا دوں گا. کیا مطلب؟ ڈبل ہوں گے نا دشمن, تو کچھ ایمان کی طاقت, کچھ اسلحے کی طاقت. ڈبل سے کم ہوئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ دیکھ لو قرآن میں, ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. 1000 ہو گئے, 2000 پہ غالب کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ 1000 کا مقابلہ 2000 سے ہو جائے, افرادی قوت میں وہ دگنے ہوں اور اسلحے کی قوت میں بھی وہ دگنے ہوں. دگنے سے زیادہ ہوئے تو نہیں. بعض دفعہ سامنے 2000 ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں, لیکن ان کے پاس ٹینک ہیں, تو پھر آپ 1000 بھی کسی کام کے نہیں ہو. اگر وہ 2000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس 1000 ٹینک ہونے چاہیے. یہ اقدامی جہاد ہے. غزہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ غزہ کا جو لڑائی ہو رہی ہے وہ دفاعی جہاد ہے. دفاع میں تو مرتا کیا نہ کرتا, وہ تو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غزہ کا معاملہ الگ ہے, وہ دفاعی جنگ ہے. جب آپ خود سے کسی سے لڑیں گے تو شریعت نے کہا ہے کہ 313 کو اس زمانے میں 1000 سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے.
طاقت کا توازن دیکھنا پڑے گا, اسباب دیکھنے پڑیں گے, تبھی تو شریعت میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے, جذبات سے تھوڑی جنگ جیتی جاتی ہے, اسباب سے جیتی جاتی ہے. کچھ اسباب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں, غزوہ بدر میں بھی ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, ورنہ 313 کو 1000 سے لڑنے نہ لے کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا, اس پہ حملہ کرنا تھا. اس کے لیے وہ 313 کا عدد ٹھیک تھا, وہ تو اللہ نے لڑوا دیا تاکہ اسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہو اور اسلام کی طاقت ظاہر ہو. اللہ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں اللہ کس کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. باپ نے کہا لو بھائی اللہ کی طاقت ہے, اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, تو جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. لہذا اے اللہ میں شادی نہیں کروں گا, مجھے ویسے ہی اولاد دے دے. تو یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی معجزے اور کرامتوں پہ حکم کا شریعت کا مدار نہیں ہوتا. شریعت آپ کو کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. اسی میں لوگوں کی کچھ غفلتیں اور بتا دوں میں, آج بیان تھوڑا کھچڑی پک گئی ہے لیکن چلو پارسل کرتے ہیں جو بات ذہن میں آ رہی ہے اچھی. دیکھو اسی میں غفلت ہے. میں بہت دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں, بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد 2 نمبر نکلا. داماد کیا نکلا؟ نشئی نکلا, مارتا پیٹتا ہے, جنگلی نکلا. اب آپ اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک ٹائم دے دیں کہ بیٹا تمہارے پاس ٹھیک ہونے کے لیے اتنے دن ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں 10 سال 15 سال. ایسے ہی ایک صاحب نے کیا, ان کی بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. کہتے ہیں میں نے 25 سے 30 سال لگا دیے اس امید پر کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے. بولو اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, لیکن اللہ نے کہاں لکھا ہے, کہاں کہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا کم وقت کو؟ کہیں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا تو محنت کرتے رہو تو میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اب اس کو ہٹا لو, آپ طلاق لے لو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کیا پتا اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. بھائی 2 سال ٹھیک ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا صحیح ہے, نہیں تو خلا لیا جائے گا, اس سے علیحدگی لی جائے گی. تو ان کی بچی دماغی توازن کھو بیٹھی تھی, پھر آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا, آپ کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اس کو ٹھیک کیا نہیں کیا, تمہاری بچی کو اللہ نے تمہاری حماقتوں سے پاگل کر دیا ہے, اور اس کا اللہ قیامت میں تم سے حساب لے گا کہ سب اس کے ذریعہ کون بنے ہو, تم بنے ہو. تو خوب سمجھ لیں, اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو بھی ہو جائے. قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کیسے زبردست الفاظ ہیں. آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو, جہاد پہ نکلیں, جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں, تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ بھائی, کاش سفر پہ نہ نکلتا. بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں, ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے, کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی. آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے, آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے, علاج کرایا, بندہ مر گیا, آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج, بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کراتا. آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں, لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہیں, جب کرو گے تو پٹو گے لازمی. یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں, میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی, دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی, کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو, آپ میوزیم میں جاؤ, میں رابطہ کرتا ہوں, میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے, آپ سے بہتر ٹکٹ
سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے. کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی, دوسری کیا کرے گی, برتن دھوئے گی, اور دونوں کو ایک گھر میں رکھوں گا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ ایک سر پکڑے گی اور دوسری اس پہ چماٹے لگائے گی. تو اب آپ نے کیا کیا, بیان سن کے شادی کر لی, دوسری کرنی چاہیے, سب کو ترغیب ہے. کرنے کے بعد جب آپ پٹے, کاش میں دوسری شادی, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں, کاش میں دوسری شادی نہ کرتا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی حکم دیا, اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے. لو کانوا غزل لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آپ سفر پہ نکلے, حادثہ ہو گیا, تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے. آپ جہاد میں گئے, مارے گئے, گرفتار ہو گئے, پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم. یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا, یہ غم ڈبل ہو جائے. اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے. حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں, 4 اسباب لے کے, استغفر اللہ, یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے, کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے, کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ. ٹینشن آپ تلاش کرو گے تو سب سے مہنگی چیز ٹینشن ہے, مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں. اور یہاں سب سے سستی چیز کیا ہے, ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ, مسلمان کا غم بولو کم. وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سا غم پہنچتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم. اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے, چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے, چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے. کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا, اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. اب ایک غم تو یہ ہوا نا, مصیبت پہنچی. تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ کیا کہتا ہے, مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے. کام کرنے سے پہلے کامیابی کے, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر پالیسیاں بناتا ہے. سردیوں میں برف بیچنے کا بزنس مسلمان بولتے کیوں نہیں کرتا. جیسے میں بتایا نا, وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے. جس کام کا تجربہ نہیں ہے, میں نے بتایا بیکری کھول لی, آتا واتا تھا نہیں کچھ, بیکری کھول لی, پیسہ ڈوب گیا. حالانکہ خاندان میں کوئی کیک بنانے والا نہیں گزرا, کبھی بسکٹ بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ حماقتیں مسلمان نہیں. اگر مسلمان کر رہا ہے تو اسلام کی چھاپ نہیں لگا سکتا, اللہ پہ توکل اور اعتماد کی چھاپ نہیں لگا سکتا. تو مسلمان کیا کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, اسباب کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہے, پھر مشورے بھی کرتا ہے. مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے بولو زیادہ ہے.